الاسباب بنایا ہے کہ اس میں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ کی قدرت سے یہ نظام چلتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظام کائنات یا نظام دنیا اللہ نے اسباب کے ماتحت رکھی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے اس کے لیے اس سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک کام جس کا تذکرہ میں آج کرنے لگا ہوں وہ بھی بڑا اہم سا کام ہے کہ انسان کو اللہ بغیر کمائے بغیر محنت کیے رزق دے سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ بغیر محنت کے بھی پیٹ بھر سکتا ہے، اور اللہ تعالی بغیر کھلائے بھی لمبے عرصے تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ جو جتنے بندے تھے جو غار میں آ کر چھپ گئے تھے، تو وہ ہم ایک رات گزارتے ہیں نا، رات تو صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ناشتے کے لیے جی چاہ رہا ہوتا ہے، بھئی ناشتہ کریں۔ چند گھنٹے کی رات کے بعد ہمیں بھوک ہلکی ہلکی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 309 سال تک، بڑا عرصہ ہے، 309 سال تک اللہ نے ان کو زندہ سلائے رکھا پر ان کو بھوک نہ لگنے دی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا اللہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ سبب اختیار کرو گے تو نظام دنیا چلے گا۔ اب پیٹ بھرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو ہے رزق کمانے کے لیے اسباب اختیار کریں، اور پھر ہمارے سامنے دو چیزیں رکھ دیں، حلال کا راستہ اور حرام کا راستہ، دونوں کی نشاندہی کر دی، اور بتا دیا کہ میرے بندو حلال کھاؤ گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، حرام کھاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو آج میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننے والی ہے، چند منٹ کی گفتگو ہوگی چونکہ درس ہے، کہ حرام آمدنی، حرام انکم، حرام کا مال، حرام کا پیسہ، حرام کی جائیداد، اس کا نقصان کتنا ہے، اور حلال کمانے والا اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں اپنے رسولوں کو، ایک رسول نہیں، اللہ نے رسولوں کو، تمام رسولوں کو خطاب کیا، اور کیا فرمایا؟ توجہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل، رسول کی جمع رسل، یا ایھا الرسل، اے میرے سارے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں، حلال چیزیں کھایا کرو، حرام کے قریب ہی نہیں جانا، حلال چیزیں، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں اے میرے رسولو یہ کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون بصیر، اللہ کو تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے، اللہ ہر عمل سے واقف ہے۔ او میرے رسولو سنو، حلال کھایا کرو، کیوں؟ حلال کھاؤ گے
تو اللہ پاک کی اس حلال کی برکت سے نیکیوں کی توفیق نصیب ہوگی. حرام کھاؤ گے تو نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لے گا. توجہ. اب حدیث سنو جی, حلال کی کتنی فضیلت ہے. توجہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا پہاڑی راستے سے آیا, اور ہم نے جب اسے دیکھا کہ یار یہ پہاڑی راستے سے محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے, تو ہم نے ذہن میں یہ ہماری زبانوں پہ یہ لفظ آیا, کاش یہ اپنی جوانی اور اپنی قوت, اپنی جد و جہد اللہ کے لیے خرچ کرتا. توجہ ہے کہ کاش یہ جو محنتیں اور اپنی صلاحیتیں دنیا پہ لگا رہا ہے, کاش یہ اپنی ساری طاقتیں اللہ کے لیے خرچ کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی ہماری. وہ جو آپس میں کی نا صحابہ نے بات, تو نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی. اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, توجہ, فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ وَمَنْ سَعَلَيْهِ وَمَنْ سَعَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَلَى نَفْسِهِ لِيُعَفَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَلَى التَّكَاثُرِ فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. بڑی اہم حدیث ہے. توجہ, کیا فرمایا, فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف وہی بندہ اللہ کے راستے میں ہے جو اپنی جان کٹا لے؟ نا نا, اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. او بندے کے دیکھ کو کہا تھا نا, کاش یہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے خرچ کرتا, یہ تو دنیا پہ خرچ کر رہا ہے. تو اب اس کے لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے صرف وہی اللہ کے راستے میں ہے؟ نا نا, بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, من اللہ والدیہ ففی سبیل اللہ, جو ماں باپ کی خدمت کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. کمال ہے نا. اے نہیں بے صرف جرا تبلیغ وچ ودے دین دا کم کرندا ودے اوہی پھر اللہ دے راستے چ نا. فرمایا میرے نبی نے جو بندہ اپنی ماں باپ کے لیے محنت مزدوری کر کے لاتا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اگلی بات فرمایا وَمَنْ سَعَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری حلال کا پیسہ کما کے لائے, سمجھو یہ بھی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. بچہ واسطے رزق کمایا ہے, یہ بھی اللہ واسطے چل رہے ہیں, اللہ دے راستے تھے. اگلی بات وَمَنْ سَعَلَى نَفْسِهِ لِيُعَفَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو بندہ اس لیے کماتا ہے حلال کا رزق, توجہ ہے نا آپ کی, اس لیے حلال کا رزق کماتا ہے یار کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے.
عزت نفس بچانے کے لیے کہہ دے سامنے مینو ہاتھ نہ پھیلاونا پہ جائے۔ جو بندہ اس لیے رزق کماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ رزق کی تلاش میں نکلنے والا بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ اگلی گال اسی حدیث میں فرمایا وَمَنْ سَعَى، اور جو بندہ کوشش کرے عَلَى التَّكَاثُرِ، ہے میرا مال زیادہ ہو جائے۔ پہلے بندے توجہ سے یاد ہے نا، جو والدین کے لیے پیسے کمانے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں، جو اپنے عیال کے لیے پیسے کمانے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں، جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے پیسہ کمانے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ لیکن اگلی بات سنو، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ، جو بندہ اس لیے نکلے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، اس لیے نکلے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میرے پیسے زیادہ ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ شیطان کی پٹڑی پہ چل رہا ہے۔ مال بوں ہو ونجے زیادہ ہو ونجے اے لالچ نہیں کرنا، بلکہ لالچ اے ہوئے کہ میرے کول پیسہ ہے، میں اپنے ماں باپ کو کھلاؤں، میرا حق بنتا ہے، میں پیسہ کماؤں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں، میرا فرض بنتا ہے، میں پیسے کماؤں اور پیسوں کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا سٹیبل کروں تاکہ کسی سے مجھے ہاتھ پھیلانے کی کسی کے سامنے نوبت نہ آئے۔ یہ سارے تو اللہ کے راستے میں، لیکن وہ بندہ جو بندہ پیسہ صرف جمع کرتا رہتا ہے، نہ اپنے پہ لگاتا ہے نہ اولاد پہ لگاتا ہے، ہائے ہائے کرتے کرتے مر گیا، فرمایا اے بندہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، شیطان کی پٹڑی پہ چل رہا ہے۔ سمجھ آئی حدیث کی؟ اللہ، اس لیے مسئلہ کیا سمجھ آئے اس حدیث سے؟ اللہ کی نبی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ حلال کی بڑی برکتیں ہیں، کتنی برکت ہے کہ پیسہ اپنے کل کماونا ہے تے اللہ دے میرے واسطے ودا ہے، یہ سمجھو، کیونکہ حلال کمیندہ پہ ہے۔ اور حدیث سنو بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ اللہ اکبر جی، ایک حدیث سنو جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من طلب مکسبۃ من باب الحلال من باب الحلال یکف بها وجہہ عن مسألۃ الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، جو شخص حلال کمائی کی تلاش کرتا ہے تاکہ لوگوں سے مانگنے سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے، بات سمجھو، کس لیے پیسہ اس لیے کمانے نکلتا ہے تاکہ آپ بھی کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور میرے بچے بال بچے ان کی بھی یہ نوبت نہ آئے کہ وہ کسی سے مانگتے پھریں۔ جو اس لیے پیسہ کمانے حلال کا نکلتا ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو سن لو، ایسا بندہ دن قیامت کے نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس واسطے یہ نیت کیتی کرو تاکہ ساڑے بچوں کہندے کول منگن دا وقت نہ آ جائے تے نوبت نہ آ جائے، اللہ پاک اپنے گھروں حلال دا دے دے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، مزدار موضوع ہے نا، اچھا موضوع ہے نا۔ اگر میں اور گلیں سن میں کڑکیاں گلیں ایسی تھی بھی ہیں ماشاءاللہ کیوں تیری ویڈیو تو ہم پوری تھی سی، چلو اللہ پاک خیر کرے جی۔ اللہ اکبر جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ تشریف فرمائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اب مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے کہ یا ایسا بن جاؤں کہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں دعا کے لیے اللہ میری دعا کو رد نہ کرے، یہ ہوتا ہے مستجاب الدعوات۔ اللہ آپ کو لے جائے مکہ تو آپ جو ہے نا بیت اللہ کی زیارت کرتے وقت جو پہلی دعا لوگ کہتے ہیں جی دعا مانگنی چاہیے، مانگے تو قبول ہوتی ہے، جو مشہور بات ہے، تو بات سمجھیے گا اس موقع پر یہ دعا لازمی مانگنی ہے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، یا یہ لفظ یاد نہ رہے تو آسان ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا کہ جو بھی دعا کروں تو فوراً قبول فرما لے۔ یہ لازمی کرنی ہے دعا، اللہ سارا نو لے جائے، بار بار لے جائے اللہ۔ حضرت سعد کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرمائے، رد نہ کرے۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے میرا سعد صحابیہ اپنا کھاونا اپنا لقمہ حلال دا بنا لے، اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ لقمہ حلال دا کما تے کھانا تے وقت دعاواں رد نہیں ہوندیاں، تے اگر نعوذ اللہ دی پناہ لقمہ ہوئے حرام دا تے دعاواں قبول ہی نہیں ہوندیاں۔ ہاں پکی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے ایک اور حدیث سنا دے اے میرے کو لانا 20 منٹ میں جلدی ایک جگہ تو کھدیاں حدیثاں دے شوٹ کے دن چا حدیثاں میں خود بھی پڑھیاں کوئی نہ میں ہون پڑھدا پیا، ٹھیک ہے، تو میں شارٹ کاٹے جنا میں نے پتہ بھی اسے موضوع دے متعلق ہے، میں جلدی اکٹھے کر کے لے آیا میں، چلو ٹائم شارٹ ہے، چلیے توجہ۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد نقل کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اربعون اذا کنا فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ او میرے صحابی، 4 خصلتیں، 4 عادتیں، 4 چیزیں اگر کسی بندے میں ہو جائیں پیدا تو میرے صحابی اس کا جتنا بھی دنیا کا نقصان ہو جائے اس کا گھاٹا نہیں ہوتا۔ 4 گلاں کہہ رہی ہیں اور توجہ نال میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز حفظ و امانت، حفظ و امانت و صدق و حدیث و حسن و خلیقت و عفت فی طعمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ نال سننی نا، 4 چیزیں جس بندے میں پیدا ہو جائیں، دنیا میں کوئی گھاٹا بھی ہو جائے اس کا گھاٹا نہیں ہوتا۔ کون سا؟ فرمایا میرے صحابیہ حفظ و امانت، جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، پہلی صفت جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، وصدق و حدیث، اور بولتے وقت سچ بولنے والا ہو۔ دوسری صفت بولو ذرا، سچ بولنے والا۔ پہلی صفت امانت داری کر رکھنے والا، امانت کی حفاظت کرنے والا۔ دوسری صفت فرمایا کہ سچ بولنے والا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، او میرے صحابیہ اخلاق اچھے کا مالک۔
جینوں ملے اس نو اپنا بنا لے، ایڈے اخلاق اللہ ہوئے۔ اللہ شاءاللہ سانو نصیب فرمائے۔ اخلاق بہت بڑی نعمت ہے، تے بد اخلاقی اللہ دی پناہ، بری چیز ہے بد اخلاقی۔ بد اخلاقی سے بچو بھائیو۔ اللہ یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر آپ کو بہت سی چیزیں سناتا۔ بہرحال مختصر، وحسن خلیقتن تیسرے نمبر کی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر اخلاق اچھا آ گیا، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وعفت فی طعمتن، اور جو نوالا کھاتا ہے وہ نوالا اگر اس کا پاکیزہ ہے، یہ چوتھی صفت اگر بندے میں آ جائے کہ حلال کھانے والا ہو، اگر سنو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور حلال کھانے والا ہو، میرے نبی نے فرمایا ما فاتک من الدنیا، اس کا دنیا کا کوئی بھی گھاٹا ہو جائے وہ گھاٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ اے تگلنا ہننا اس دے بارے بھئی حلال دی کتنی فضیلت ہے، حلال دا کتنا مقام ہے۔ ہون سنو حرام دے بارے، حرام دی کے نحوست ہے۔ توجہ نال سنو، دو چار گلہ مت گل ختم کریں دیا، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی نا، روٹی شوٹی کھامنی ہو سی تو سا یقیناً، تے میں اس واسطے آج مغرب تو پہلے کھا کے آیا چلو میں بے فکر تھی کہ باسا، لیکن توڑا لحاظ ہے میں نے وات بھی انشاءاللہ انجھے میں تو سا ناراض بدے ہو سو جو میں کہتا تو جمعہ تو انہوں کونے دیتے ہیں سنا اللہ خان پر کھل کے ہسے نہیں دیسان جی جمعہ انشاءاللہ دیسان تو انہوں اگو انشاءاللہ آخری دو جمعہ تو آرہن۔ اللہ اکبر جی، اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا حرام کھانے والے کے بارے میں سنو جی توجہ سے آپ، اللہ کے پاک پہ اللہ پاک خود کیا فرماتے ہیں، دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 188 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بالاسم وانتم تعلمون۔ اور لوگو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھایا کرو، نہ حق طریقے سے نہ کھایا کرو، اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تے وڈیرے لوگاں نال عہدے داروں کے ساتھ، زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہو نا اس کے ساتھ ذرا یاری پکی نہ لگایا کرو، تھوڑا بہت سانو ہی کھلوے سی تے آپ ہی کاسی نہ فرمائے اور لوگو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا نہ حق مال نہ کھایا کرو۔ اور پھر فرمایا لوگو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے کسی کا حق کھانا۔ اس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، توجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَأَن يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْعَلَ فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ بڑی زبردست حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ او میرے امتیو، اگر تم میں سے کوئی بندہ کنگلا ہو گیا، مال کوئی نہیں، غریب الحال ہو گیا، اب اگر اس کی نوبت یہ آ گئی کہ وہ مٹی سے پیٹ بھرے اور ادھر سے یہ ہے کہ حرام کھائے، میرے نبی نے فرمایا مٹی سے پیٹ بھر لے، یہ بہتر ہے حرام کے قریب نہ جانا۔ میرے نبی نے وہ مٹی کھا چا خیر ہے، حرام نہیں کھامنا۔ اللہ اگے بڑی ڈاڑی حدیث آ گئی ہے، حقیقت ہے میں اس وقت میں نے سلسلی نظر ماری نا حدیثوں پہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ توجہ سے سنو حدیث،
حرام کھانے والے لوگ، ان کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ توجہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، بڑی نیک ہوں گے، بڑے نیکوکار، بڑی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب اللہ ان کو اپنے پاس اللہ کے پاس جب وہ آئیں گے، لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اڑتی ہوئی دھول اور کھے کی طرح اڑا دے گا۔ نیکیاں ان کی پہاڑ کے برابر تھیں، اللہ کے سامنے جب آئیں گے اللہ ان کی نیکیوں کو اڑتی دھول کی طرح اڑا دے گا۔ اللہ آگے سنو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا، توجہ، کانو یصلون، ہائے ہائے، کانو یصلون ویصومون ویزکون ویحجون غیر انہم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام اخذوه فاحبط اللہ اعمالهم۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا نا یہ کیوں ہوگا؟ وہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی کیوں دھول کی طرح اڑا دی جائیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا اور سنو، یہ بندے نمازی ہوں گے، یہ بندے نماز پڑھنے والے ہوں گے اور روزے رکھنے والے ہوں گے، وَيُزَكُّونَ اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وَيُحَجُّونَ اور حج کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا لوگوں یہ ساری نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اللہ کا واسطہ ہے، توجہ کرو ذرا، کیوں کیا جائے گا؟ فرمایا جب ان کو کوئی پیسہ دیا جاتا، کوئی چیز دی جاتی اور ہوتی وہ حرام کی، انہوں نے پرواہ کبھی نہ کی کہ یہ حرام کیوں میں کھا رہا ہوں، میں بچوں کو کیوں کھلا رہا ہوں، یعنی حرام آتا تو حرام کھا لیتے، حلال آتا تو حلال کھا لیتے، اپنے اندر ان کا یہ جذبہ بھی نہیں تھا کہ یار ذرا حرام سے بچ بچ کے زندگی گزارے، حرام آتا تو ہضم کر جاتے، حلال بھی کھاتے رہتے، یعنی حرام کھا رہے تھے۔ فرمایا اس حرام رزق کی وجہ سے اللہ نے ان کے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو دھول اور کھے بنا کے اڑا دیا۔ اساں اپنی نمازاں تے بڑے خوش ہاں تے سانو نہیں پتا حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں، تحقیق ہی کبھی نہیں کی۔ میں ایک جگہ حدیث پڑھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ یہ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ آیا یہ جو میرا انکم سورس ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، حلال بھی ہے یا حرام ہے، تحقیق ہی نہیں کریں گے۔ اور حقیقت ہے آج یہ دور آ چکا ہے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے سود کا کیوں نہ ہو، چاہے جس جوئے کا کیوں نہ ہو، چاہے جس طریقے سے بھی آ رہا ہے، پیسہ آنا چاہیے میرے گھر میں، بس میری کوٹھی ٹائٹ ہو، میری گاڑی ہو، میرا سٹیٹس اونچا ہو، میرے بچے سکھی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں بھائیو، یاد رکھو جو حرام کی تحقیق کر کے اور حرام سے بچتا نہیں ہے وہ بندہ دن قیامت کی اس طرح برباد کر دیا جائے گا، ساری دنیا کی زندگی کی محنت اور کمائی اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج ہمارا کیا، بینک سے لون لے لیا، اللہ اب وہ جی سود نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں جی 12 قسطوں کے بعد ایک قسط صرف اضافی دے دینا، اور تو انہوں پتہ ہے کہ ایک قسط میں اس میں تو پتہ نہیں کتنے ہزار ہوں گے یا کتنے 100 ہوں گے، وہ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 1 روپیہ سود کا کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے جتنا جرم ہے، سود کھانے سے بھی ایسا جرم ہے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 3 پارے میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگوں اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے
اور صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ قرآن غلط ہے؟ قرآن کے فیصلہ کن بات ہے نا، ہمارا ایمان ہے۔ سود والا برباد ہوتا ہے، ہاں دنیا ہی برباد ہے، آخرت ہی برباد۔ اس واسطے بھائیو یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب ہم نے یہ بھی اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنا اور جو ہمارے زیر سایہ پل رہے ہیں گھر کے افراد، ان کو ہم نے کھلانا پلانا ہے، کما کے دینا ہے۔ تو یقیناً تب کھلائیں گے پلائیں گے جو ہم کوئی نہ کوئی سبب یا ذریعہ یا سورس اختیار کریں گے۔ اس کے لیے خدا را حلال تلاش کرو، اور یاد رکھو بھائیو، خواہشات، توجہ سے میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات جھونپڑی میں پڑے ہوئے کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ہاں خواہشات جتنا وسیع کرتے جاؤ نہ بڑھتے جاؤ، یقین کرو ایک خواہش پوری ہوگی، 3 پیچھے اور کری ہوں گی۔ خواہشات کے پیچھے ہم لگ پڑے ہیں، بھئی اے میری خواہشیں تھے، اے میری ضرورتیں تھے۔ اگر اللہ نے جتنی گنجائش کیپیسٹی دی ہے اس کے مطابق چلو، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے بیٹی کی شادی کر رہا ہے، گنجائش کوئی نہیں ہے، 2-3 لاکھ روپے جیب میں ہے، بچے کی شادی کر رہا ہے، 10 لاکھ روپے اب خرچ کرنا ہے، اب یہ قرض مانگے گا، کبھی کس سے کبھی کس سے کبھی کس سے، جب شادی ختم ہوگی ہفتے بعد اگلے دروازے پہ آ جائیں گے، دے بھائی۔ اب یہ کیا کرے گا؟ عزت بچانی ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ کہیں سے سود پہ اٹھائے گا، لون لے گا، قرض لے گا کسی سے، سود پہ لے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ برباد ہوگا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات جھونپڑی والے کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنی کیپیسٹی ہو اس کے اندر رہو، پھر انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آتی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میانہ روی، اعتدال کا راستہ، درمیانی چال چلنا، اس کو میانہ روی کہتے ہیں۔ میانہ روی اور درمیانی چال چلنا آدھی معیشت ہے، آدھی اکانومی ہے، کہ اگر ایک بندہ درمیانے طریقے سے چلے تو وڈیروں کو دیکھ کے ان کی طرح لائف سٹائل اپنائے گا تو برباد ہوگا۔ درمیانہ راستہ چلے، ان کے پاس بھی نہ جائے اور بہت غریب لوگ یعنی ان کا طرز بھی نہ اپنائے اور بہت غربت والا طرز بھی نہ اپنائے، درمیانی چال چلے جتنی گنجائش ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ نوبت نہیں آئے گی، حرام سے بچتا رہے گا۔ آج میں نے جو معروضات آپ کو پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حلال کمانا ہے، اور بھائیو یاد رکھو حلال کما کے اگر اپنی اولاد کو کھلائیں گے، حرام سے بچیں گے، اگر حرام سے بچیں گے، یقین کرو اللہ تعالی ہمیں اتنا اونچا مقام دے گا۔ صحابہ کو دیکھو، حقیقت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، غلام، تو وہ غلام کھانا لے کے، کھانا اس کے پاس تھا، کھانے کی چیز، تو ابو بکر صدیق نے اپنا جو غلام تھا اس سے وہ کھانے کی چیز لی اور لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ تو جو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لقمہ اور نوالا کھایا تو وہ جو غلام تھا اس نے کہا جناب آپ کو پتہ ہے یہ تو میرا حرام کا کھانا تھا۔ کیسے؟ او جی میں اسلام سے پہلے کے زمانے میں لوگوں کو جھوٹے قصے سناتا تھا، غیبتیں سناتا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہ بدلے میں مجھے پیسے دیتے تھے، یہ انہی پیسوں کا بنا ہوا کھانا ہے، تو اب یہ تو حرام کا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ اتنے پریشان ہوئے، منہ میں انگلی ڈال رہے ہیں کہ آ جائے، وہ جو نوالا کھائے نکل جائے، مار رہے ہیں کہ نہیں آ رہی۔ کسی نے مشورہ دیا بہت زیادہ پانی پیو کہ آ جائے گی، اس سے جو ہے وہ لقمہ نکل جائے گا۔ آپ پانی پیتے جا رہے تھے، کہ کرتے جا رہے تھے، جب بالکل معدہ واش ہو گیا، صاف ہو گیا، تو ایک بندہ کہنے لگا جناب ایک ہی تو لقمہ تھا، ہائے ہائے ایک ہی تو لقمہ تھا، کیا ضرورت تھی اتنی مشکل کی؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک لقمے کی وجہ سے یہ تو میں نے کی ہے نا، اللہ کی قسم اگر میری جان چلی جاتی لقمہ نکالتے نکالتے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا، لقمہ حرام کا اندر نہ رہنے دیتا۔ آج اساں او جی جونا کا بھی وہ ہے نا کچہری والا پول، اس کے ساتھ ادھر سینٹر ماڈل سکول کی باؤنڈری دیوار کے باہر رش لگا ہوتا تھا، آج کل میرے خیال میں نہیں ہے، رش لگا ہوتا تھا، کیوں جی؟ وہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ پیسے مل رہے ہیں،
پتہ نہیں کیا مل رہا ہے، میں نے تو کبھی پوچھا نہیں ہے۔ وہ الخدمت فاؤنڈیشن سے جی فلاں چیز مل رہی ہے، کیا مل رہا ہے؟ اتنے 1000 روپے مل رہے ہیں، 25,000 روپے۔ اچھا تو پھر آگے کوئی ایکسٹرا بھی دینا ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں، ان کو نہیں دینا ہوتا۔ انہوں نے کہا جی ایک قسط آپ نے مسجد میں دینی ہے، جس مسجد میں جی چاہے۔ شریعت کہتی ہے ایسا قرض بھی حرام ہے جس قرض کے اندر شرط لگائی جائے۔ شرط ہے نا، شرط کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات اس کے اندر نافذ کی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 25,000 قرض دے رہا ہوں، تم نے مجھے 25 واپس کرنا ہے، 1,000 یا 2,000 روپے تم کسی مسجد میں دے دے۔ ایک بندے کو جبراً وہ بندہ 2,000 یا 1,000 روپے دلوا رہا ہے تو یہ شرط لگا رہا ہے، کہاں سے یہ حلال ہے؟ اور ہمارے مسلمان دھڑ دھڑ لے رہے ہیں، کوئی کسی ٹرسٹ کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی کسی ادارے کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی بینکوں سے لون لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو بھائیو حلال کھاؤ گے نا تو انشاءاللہ پچھلی عمر میں سکھ پاؤ گے، دنیا میں بھی سکھ ہوگا، آخرت میں بھی سکھ ہوگا۔ حرام کھاؤ گے نتیجہ یہ نکلے گا جس اولاد کی خاطر حرام کمایا تھا یہی اولاد پچھلی عمر پہ سر میں جوتے مارے گی۔ ہاں اخوت والے کا پورا طریقہ بتاؤ بھائی، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مل تو رہے ہیں لیکن وہ کیسے ملتے ہیں؟ مثلا 10,000 روپے وہ دیتے ہیں، واپسی کیسے ہے؟ نہیں پتا نا، پورے شیڈول کا پتہ ہوگا تب علماء بتائیں گے۔ فنڈ جمع کرتے ہیں نا، لیکن شرط ہے کہ دینا ہے نا، پیسے وہی واپس کرنے ہیں، ایکسٹرا بھی ہیں۔ دیکھیں جی میری بات سنیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے نا، میں بھی غلط ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ اگر 25,000 دیتے ہیں تو واپسی پر آپ نے 25,000 بھی دینا ہے ان کو پورا، اور آپ کو وہ پہلے دن آپ سے سگنیچر کروائیں گے کہ ایک قسط آپ نے کسی مسجد یا کسی غریب کو دینی ہے۔ اگر نہیں ہے پورا جو دیتے ہیں وہی لیتے ہیں، پھر تو کوئی حرام نہیں ہے۔ مشروط تو نہیں نا، مشروط نہیں ہے تو پھر حلال ہے۔ صحیح ہے، اگر مشروط نہیں ہے تو پھر حلال ہے۔ جو میری انفارمیشن تھی اس کے مطابق یہی تھا، بھائی ایک قسط آپ نے کسی مسجد میں یا کہیں پر دینی ہے۔ بہرحال اگر وہ صورت ہے تو وہ تو حرام ہو جائے گی، یہ صورت ہے تو پھر انشاءاللہ حلال ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال یہ ساری اکانومی تے معیشت تے آمدن تے انکم سورس دے بارے گلاں ہن۔ اللہ تو دعا ہے اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی حلال کماون دی تے حلال کھاون دی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں اور بڑے عجیب دور میں ہم چل رہے ہیں مولا، ہر طرف فتنے ہیں مولا، تو خود ہماری حفاظت فرما، حرام کمانے سے، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، حرام کرنے سے، یا اللہ ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما اور ہر قسم کے حلال کام کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا۔ جو ہم نے غلطی سے حرام کمایا ہو مولا ہمیں معاف فرما، اور جن کا حق ہم نے دینا ہو ہمیں یاد کرا تاکہ ہم ان کا حق واپس ادا کریں اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کی منزلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی جو فوت ہوئے ان کی یا اللہ بخشش فرما، اور ان کے فیصل بھائی ان کی بخشش فرما، اور دیگر حضرات جتنے بھی ان کے ورثاء ہیں ان کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما، اور میرے مولا ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔